بسم اللہ ومن نحو هذا اختلافهم، ایک اور مسئلہ کہ حل ينفسخ القراء، کیا کرایہ ختم ہو جائے گا متعاقدین میں سے کسی ایک کی وفات کے ساتھ؟ دکان کرائے پر لی تھی، مالک کی دکان فوت ہو گیا یا دکاندار فوت ہو گیا، تو اس سے وہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا یا وہ آگے وہ رسا کے ذریعے چلے گا جتنا طے ہوا تھا؟ آنی المکری او المکتری، کرایہ پر دینے والا اور کرایہ پر لینے والا۔ مالک، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور کہتے ہیں لا ينفسخ، معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ وَيُورَثُ عَقْدُ الْكِرَاء، عقد کرا وراثت میں منتقل کیا جائے گا۔ تو مالک دکان کا مالک مر گیا ہے تو اس کی آگے اولاد ہے، 2 سال 10 سال جو طے پایا ہے اولاد بھی پابند ہے۔ دکاندار فوت ہو گیا ہے تو اس کی اولاد بیٹھ جائے گی۔ دوسری رائے ابو حنیفہ، ثوری، لیث کہتے ہیں ینفسخ، معاہدہ ختم ہو جائے گا، وفات کے ساتھ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی دلیل جو کہتا ہے فسخ نہیں ہوگا، معاہدہ ختم نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے یہ عقد معاوضہ ہے، پیسے دیے ہیں اور اس کے بدلے اس نے منفعت لی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ متعاقدین میں سے کسی ایک کی وفات کے ساتھ فسخ نہیں ہوگا۔ اصلہ، اس کی دلیل اس پر قیاس کیا ہے؟ اصلہ ای قیاسہ البیع، جیسے ایک آدمی کسی سے کوئی چیز خرید لیتا ہے، اب خریدنے کے بعد اگر بالفرض وہیں پر بائع فوت ہو جاتا ہے یا مشتری فوت ہو جاتا ہے تو سودا جو ہو گیا، سودا کینسل نہیں ہوگا۔ آج سمجھے ہم ایسا بول رہے ہیں۔ اچھا، احناف کی دلیل وہ کہتے ان الموت نقلۃ لاصل رقم، نقلہ یا نقلہ، آپ کے پاس کیا ہے؟ نقلۃ لاصل الرقبۃ المقترات من ملک الی ملک، کہ جو موت ہے نا یہ منتقل کرنا ہے اصل رقبہ کو جو کرائے پر لی گئی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف۔ مقترات یعنی المؤجرہ، یعنی جس کو اجرت پر لیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ایک چیز کا مالک پہلے اور تھا، اب مالک کوئی اور بن گیا ہے، جب ملکیت منتقل ہو گئی ہے تو پھر منفعت باقی نہیں رہے گی، وہ سودا کینسل ہو جائے گا۔ پہلے دکان کا مالک کوئی اور تھا، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب مالک کوئی اور ہے، اب جب نیا مالک ہے تو نیا معاہدہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ موت کیا ہے؟ یہ منتقل کرنا ہے اصل رقبہ کے لیے جو کرایہ پر لی گئی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، یعنی موت کے ذریعے چیز کی ملکیت منتقل ہوگی، اب مالک بدل گیا، فواجب ان یبطل، لہذا یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ اصلہ، ان کی دلیل کیا ہے؟ البیع فی العین المستأجرہ مدتا طویلتا، بیع عین میں جس کو اجرت پر لیا گیا ہے لمبے عرصہ کے لیے، آنی میرا مطلب یہ ہے انہ لا یجوز، کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو اپنی دکان یا گھر جو ہے نا 10 سال کے لیے رینٹ پر دیا ہوا ہے، 10 سال کے لیے رینٹ پر دیا ہوا ہے،
سمجھے کہ نہیں؟ اب جب 10 سال کے لیے اس نے رینٹ پر دیے ہوئے لمبے عرصہ کے لیے، تو اب یہ آدمی جو ہے نا اپنا مکان آگے کسی کو بیچ نہیں سکتا. ہاں تھوڑے عرصے کے لیے مثال کے طور پر 2 مہینے کے لیے دیا ہے، تو 2 مہینے میں مکان کے اندر کوئی تغیر تبدل خاص نہیں واقع ہوتا. چاہے رینٹ پر دیا ہوا ہے تو اپنا مکان بیچ سکتا ہے اور کہے گا قبضہ 2 مہینے بعد آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر لمبے عرصہ کے لیے ہے تو پھر وہ اپنا مکان بیچ نہیں سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو استدلال کی صلاحین استدلال یوں کر رہے ہیں کہ جیسے اجارہ کے ہوتے ہوئے مالک یعنی لمبے عرصے کے لیے اگر اجارہ ہے تو مالک چیز کو نہیں بیچ سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو چیز کا نہ بیچنا کیا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ انتقال ملک نہیں ہے، انتقال ملک نہیں ہو سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس مسئلہ میں جب کہ بندہ فوت ہو گیا، یہاں تو انتقال ملک ہو گیا ہے. جب انتقال ملک ہو گیا ہے تو اجارہ والی جو منفعت ہے وہ ختم ہو گئی. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے نا انتقال ملک نہیں ہوا، پھر تو بندے کو وارث بھی نہیں بننا چاہیے. اور یہ کہنا کہ بندہ مر گیا ہے اولاد وارث نہیں ہوگی، یہ چیز تو اجماع کے خلاف ہے. اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عبداللہ، جواد، انعام، دیکھ تو مطلب یہ یعنی اناب کا یہ موقف ہے جب ملک بدل گیا ہے، مالک اور ہو گیا ہے، تو معاہدہ بھی نیا ہوگا. تو اصل کیا ہے؟ البیع فی العین المستاجرۃ مدۃ طویلۃ، کہ لمبے عرصہ کے لیے ایک متعین چیز جس کو اجرت پر دیا گیا ہے، سمجھے کہ نہیں، تو وہ اس کی بیع جو ہے نا لا یجوز، وہ بیع جائز نہیں ہوتی. تو بیع جائز، سوال یہ ہے کہ بیع جائز کیوں نہیں ہے؟ جب بیع جائز نہیں ہے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ جب بیع جائز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتقال ملک نہیں ہو سکتا. اور یہاں احد المتعاقدین کی وفات کی وجہ سے یقیناً انتقال ملک ہو گیا ہے. جب یہاں پر یقیناً انتقال ملک ہو گیا ہے تو پھر وہ سودا ختم ہو گیا. وہ بات سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں فلما کان لا یجتمع العقدان معا، جب 2 عقد اکٹھے نہیں ہو سکتے. 2 عقد سے مراد یعنی عقد بیع اور عقد اجارہ، عقد بیع اور عقد اجارہ. سمجھے کہ نہیں؟ کہ 10 سال کے لیے دکان رینٹ پر دی تھی تو اب اجارہ بھی ہو اور ساتھ بیچ بھی سکے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو عقد بیع اور عقد اجارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر اکٹھے ہوں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا انتقال ملک ہو گیا. جب ہم نے کہا کہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، گویا کہ انتقال ملک نہیں ہے. تو انتقال ملک نہ ہونے کی وجہ سے وہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور یہاں انتقال ملک ہو چکا ہے بالاجماع. سمجھے کہ نہیں؟ تو لہذا یہاں پہ وہ معاہدہ جو ہے نا وہ پھر ختم ہو جائے گا. تو کہتا ہے غلب ہونا، تو غلبہ دیا گیا ہے یہاں انتقال ملک کو، غلبہ دیا گیا یہاں انتقال ملک کو. تو یہاں جو ہے نا چونکہ ملک منتقل ہو گیا، کیوں؟ مرنے کی وجہ سے وہ چیز وراثت کے اندر اب چلی گئی ہے. تو جب ملک بدل گیا ہے تو پھر معاہدہ بھی نیا ہوگا. وَإِلَّا، اگر آپ کہیں جی ملک نہیں ہوا، ملک ابھی باقی ہے، یعنی مرنے والا چیز دکان مرنے والے کی ہے، تو پھر تو اس کا کوئی وارث نہیں ہونا چاہیے.
اور یہ چیز اجماع کی کیا ہے؟ خلاف ہے، یہ چیز اجماع کے خلاف ہے۔ یہ پہلی دلیل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو پہلی دلیل کا خلاصہ کیا ہے کہ جو ہے نا اصل چیز ہے انتقال ملک، اصل چیز ہے انتقال ملک، کہ اجارہ کے ساتھ آپ بیع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس میں انتقال ملک ہوتا ہے، اس لیے جب تک اجارہ ہے تو بیع نہیں، جب تک اجارہ ہے تو پھر بیع نہیں ہے، سمجھ نہیں کہ نہیں؟ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ بالاتفاق انتقال ملک ہو گیا ہے۔ جب یہاں پر انتقال ملک ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب وہ اجارہ نہیں رہا، عقد ختم ہو گیا۔ دوسری دلیل، بعض اوقات انہوں نے تشبیہ دی ہے اجارہ کو کس کے ساتھ؟ بن نکاح، نکاح کے ساتھ۔ کہتے جیسے دیکھو نکاح بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے فریقین کے درمیان، موت سے نکاح ختم ہو گیا، ہوں بیوی جیڑی ہے عدت کے بعد اور جگہ شادی کر سکتی ہے، سمجھ ہی کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک معاہدہ تھا، بندہ مر گیا ہے تو معاہدہ ختم ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں اذ کان کلاہما، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا، یعنی نکاح والی صورت ہو، اجارہ والی صورت ہو، اس میں منافع کو حاصل کرنا ہے، اور نکاح جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے موت کے ساتھ۔ کہتے وہ بعید، یہ نکاح کے ساتھ تشبیہ دینے والی بات جو ہے نا یہ ذرا دور کی تشبیہ ہے۔ ابھی نکاح کے بعد تو جو ہے نا وہ اس کی مرنے کے باوجود ایک حیثیت سے پھر بھی اس کی بیوی ہے، کیوں؟ اگر بیوی نہ رہے تو وارث کیوں بنے گی؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایک اعتبار سے وہ اس کی بیوی ہے، تبھی تو اس کی وارث بن رہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ البتہ شریعت نے نکاح کے معاملے کے اندر ذرا عدت کے بعد گنجائش تھی، اس لیے اس کے ساتھ کلی مشابہت نہیں بنتی۔ اچھا، وربما احتجوا علی المالکیہ، بعض اوقات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نا، اوپر پڑھا ہے پہلا قول کہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا، انہوں نے دلیل لی ہے مالکیہ پر فقط، یعنی اب یہ جو تیسری دلیل آ رہی ہے یہ صرف مالکیہ کا تضاد بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق باقیوں کے ساتھ نہیں، مالکیہ کے ساتھ۔ مالکیہ پر استدلال یہ ہے کہ اجرت عندہم، ان مالکیہ کے ہاں تستحق، اس کا حقدار بنا جائے گا، جزءاً فجزءاً، ایک ایک حصے کے ساتھ، جتنی منفعت یقبض حاصل کی جائے گی، یعنی قسطوں میں۔ پیچھے پڑا ہے نا کرایہ کیسے دینا ہے، مالکیہ کیا کہتے تھے؟ جتنی منفعت لے گا اتنے پیسے دے گا، تو قسطوں میں۔ امام شافعی کہتے تھے ایڈوانس دینا پڑے گا۔ اچھا، کہتے ہیں مالکیہ کو دیکھو، تم کہتے ہیں جو جتنی منفعت لے لی ہے اتنی آپ پیسے دے دو۔ اذا کان ھذا ھذا، جب بات ایسے ہے، اب فإن مات المالک، اب مالک مر گیا ہے، اور تمہارے نزدیک باقیت الاجارہ، تو اجارہ اب بھی باقی ہے، تمہارے نزدیک اجارہ اب بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ اچھا، اب کیا کہتا ہے؟ تو اب وہ اجارہ جب باقی ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گا دکان سے، کار سے، اور اس کے پیسے کس کو دے گا؟ ایک ایسے بندے کو دے گا جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہی نہیں ہوا۔ معاہدہ ہوا تھا ابے کے ساتھ، ابا مر گیا ہے، اب وہ کرایہ کس کو دے گا؟ بیٹے کو دے گا، جبکہ اس کے بیٹے کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا، تو ایک غیر عاقد کو وہ پیسے دے رہا ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں اس لیے ہاں، اگر تو تمہارا موقف ہوتا نا ایڈوانس والا، پھر بات ٹھیک تھی کہ ایڈوانس پیسے چلے گئے ہیں، وہ پیسے وراثت کے اندر اتر چلے گئے، لیکن اب تو تم دے رہے ہو اس بندے کو، اس کے بیٹے کو دے رہے ہو، سمجھ؟ اس بیٹے کے ساتھ تو تمہارا معاہدہ ہی نہیں ہوا، تو یہ تمہاری باتوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے، اور یہی سمجھ۔ کہتے جب بات ایسی ہے، مالک فوت ہو گئے، اجارہ باقی ہے، تو مستاجر یعنی وہ رینٹ پہ لینے والا، یستوفی فی ملک الوارث،
حقاً وہ وارث کی ملکیت میں پورا حق لے گا ایسے عقد کی بنیاد پر فی غیر ملک العاقدی جو عاقد کی ملک میں ہی نہیں ہے، جو عاقد کی ملک میں ہی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی پہلا جو عقد ہوا تھا وہ بندے کی زندگی میں ہوا، اب وہ منفعت جو لے رہا ہے وفات کے بعد اس کے ورثاء کی زندگی کے اندر لے رہا ہے، اور وارث کے ساتھ اس سرے سے عقد ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ، اگر وہ کرایہ پر بیٹھنے والا مستاجر وہ فوت ہو جاتا ہے، فتقول الاجرت، بس وقت گزارا، بندہ مر گیا ہے، اب 20 دن یا مہینہ جو دکان پہ بیٹھا ہے تو اجرت مستحق کا ثابت ہو جائے گی اس پر اس کی موت کے بعد بھی. تو پھر تو اجرت ثابت ہوئی اس پر بعد موت ہی، اس کی موت کے بعد. اور جو میت ہے لا یثبت علیہ دین، اس پر قرض ثابت نہیں ہوتا بالاجماع اس کی موت کے بعد. اب یہ دوسرا تضاد پیش کر رہے مالک ہے، کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو اجارہ باقی ہے. اب مثال کے طور پر پہلی تو مثال تھی نا کہ اگر وہ دکان کا مالک فوت ہو گیا، اب یہ مثال کے طور پر کرایہ دار فوت ہو گیا ہے. اب کیا ہو گیا؟ کرایہ دار فوت ہو گیا ہے. تو 20 دن اب تم کہتے ہو عقد جاری ہے، ٹھیک ہے، عقد جاری ہے، تو مہینے کے بعد تم جو ہے نا کرایہ لو گے دکان کا، تو یہ جو کرایہ اب لے رہے ہو باقی، مثلا 20 دن میں وہ زندہ تھا، 21 کو وہ فوت ہو گیا، آخری 10 دن سمجھے کہ نہیں، تو اب اس کا بیٹا بیٹھا یا جو بھی ہے، تو اب مہینے کا جو تم نے اس سے کرایہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو گویا کہ اس میت پر دین ہوا، یہ تو کیا ہوا؟ میت پر. جبکہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اوپر تو کسی قسم کا دین چڑھتا ہی نہیں ہے. تو تمہارا یہ کہنا کہ عقد اجارہ باقی رہے گا تو یہ تمہارے اپنے فتوے کے اور اصول کے کیا ہے؟ خلاف ہے. تو پہلی بات تمہارے اصول کے خلاف جاتی ہے، اور دوسری بات اجماع کے خلاف ہے کہ تمہارے فتوے کی روشنی میں میت پر وہ دین بنتا ہے، جبکہ میت پر تو دین ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو پڑ گیا، ٹھیک ہے، 20 دن کا تو چلو پڑ گیا، 20 دن کا تو پڑ گیا، ٹھیک ہے. اب ان کے نزدیک باقی ہے، اجارہ باقی ہے، تو مہینے کے بعد اوپر والے 10 دن ملا کے انہوں نے مہینے کا کرایہ لینا ہے نا. تو جب مہینے کا انہوں نے کرایہ لینا ہے تو وہ تو مرنے والا تو 20 دن سمجھے کہ اوپر والے 10 دن اس کے اوپر کیوں چٹی پڑے؟ اچھا، کہتے ہیں جو جہاں تک شوافع کی بات ہے، فلا یلزمہم ھذا، ان کے اوپر یہ اعتراض لازم نہیں آتے جو ہم نے مالکیہ کے اوپر کیے ہیں. سمجھے کہ کیوں؟ کہ وہ تو ایڈوانس کے قائل تھے نا، یعنی استیفاء الاجرت، اس لیے کہ اجرت کا حصول یہ واجب ہے ان کے ہاں محض عقد کے ساتھ ہی، جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے. علی ما سلف من ذلک، یہ بات ختم. ایک اور مسئلہ، تو مطلب احناف کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ معاہدہ ختم. مالکیہ وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ وہ بدستور باقی ہوگا اور آگے ورثاء کے اندر منتقل ہوگا. بات سمجھ رہی کہ ان چیزوں میں بھی اگر اس کو عرف کے اوپر چھوڑا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہے، عرف کے اوپر چھوڑا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک اور مسئلہ، مالک کا بارش والی زمین جب کرایہ پر دی گئی ہے، مثلا ایک آدمی نے کسی کو زمین کرایہ پر دی ہے اور وہاں پانی کا واحد ذریعہ بارش ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک. اب فمانع القحط من زراعتها، قحط جو ہے نا وہ مانع ہو گیا اس کی زراعت سے. مثلا بارش تو پڑی ہے سب، لیکن پیداوار نہیں ہوئی، قحط پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا.
بیج وغیرہ نہیں ملے جس کی وجہ سے وہ کاشت کر سکتا، تو صرف بارش سے تو چیز نہیں اگتی نا. تو قحط معنی بن گیا زراعت سے. او زرعہ، یا بالفرض بندے نے کاشت بھی کیا لیکن کھیتی اگی نہیں ہے قحط کی وجہ سے، تو اب یہ جو ہے نا وہ کرایہ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو کہتے ہیں جی کرایہ ینفصل، ختم ہو جائے گا، وہ نہیں دے گا. وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتُعْجِلَتْ بِالْمَطَرِ، اسی طرح جب معذور جانا گیا بارش کے ساتھ، یا بارش ہوئی نہیں تھی یا اتنی ہوئی ہے کہ زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے اور اس وجہ سے کھیتی نہیں ہوئی. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، یا بارش نہیں ہوئی یا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پانی جمع ہو گیا اور کھیتی ہوئی نہیں ہے. حتیٰ قضا زمن الزراع، کہ حتیٰ کہ وہ کھیتی کا جو موسم تھا وہ گزر گیا ہے، وہ کیا گزر گیا ہے. فلم یتمکن المقتری، تو کرایہ پر لینے والے کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ کاشت کر سکے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر، اچھا تو کہتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ مقتری کو فائدہ نہیں اٹھایا تو لہذا کرایہ وہ نہیں دے گا. کہتا ہے یہ دو صورتیں کہ بارش نہیں ہوئی یا بارش زیادہ ہو گئی اور وہ کاشت نہیں کر سکا. کہتے ہیں وسائر الجواب، باقی جو آفات ہے جو کھیتی کو لاحق ہو جاتی ہے نا، ہاں مثال کے طور پر بارش ہوئی، کھیتی بھی ہوئی، کیڑا شیڑا لگ گیا ہے اور فصل ضائع ہو گئی، وہاں کرایہ دینا پڑے گا، وہاں کرایہ دینا پڑے گا. مطلب یہ قضاء الجوائے کا جو فتویٰ ہے یہ صرف قحط کی صورت میں ہے کہ بارش نہیں ہوئی یا بارش زیادہ ہوگی اور کھیتی پیدا نہیں ہوئی. ان دو کے علاوہ اگر پیداوار ہوتی ہے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیڑا شیڑا لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں وہ پیسے دینے پڑیں گے. اچھا، باقی افعال جو کھیتی کو لاحق ہوتے ہیں، لا یحط عنہ من الکرایہ شیء، اس سے کرایہ ختم نہیں ہوگا. وعندہ، امام مالک کہا کرایہ. اچھا یہ مسئلہ ختم. ایک تیسرا مسئلہ، اب دیکھیں نا وہ سارے اندر مسائل بیان ہو رہے ہیں، ترتیب نہیں ہے، خود آپ بنا سکتے. تیسرا مسئلہ، امام مالک کیا، کرایہ جس کا تعلق کسی ایک وقت کے ساتھ ہے. ادھر دیکھیں مثال کے طور پر یہ آخری بات ہے، ایک آدمی گاڑی والے کو کہتا ہے جی میں نے لاہور جانا ہے، 8 بجے آپ نے یہاں میرے گھر پہنچنا ہے. اچھا وہ 8 کی بجائے 10 بجے آ گیا ہے، اب معاہدہ باقی یا ختم؟ اب معاہدہ باقی، یا جو وقت دیا تھا اس وقت پر تو وہ پہنچا نہیں ہے. وجہ کہ کرایہ جس کا تعلق کسی وقت کے ساتھ ہے، کہتا ہے اس کی دو صورتیں، اگر وہ وقت خود مقصود تھا، مثلا سواری کو کرایہ پر دینا ایام حج میں، اب وہ کرایہ پر دینے والا غائب ہو گیا اس وقت سے، تو کرایہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اس نے جو مثال دی، اب حج کے دن کیا ہے، مخصوص ہے. اب میں نے اسے کہا تھا کہ جناب فلاں تاریخ کو مجھے اونٹ دینا، سواری دینا، میں نے حج پہ جانا، اب وہ ہفتے بعد آیا ہے، اب میں اس پر چڑھ کے جاؤں بھی تو حج مجھ سے نکل جائے گا، تو سودا کینسل. سمجھے کہ نہیں؟ میں نے ڈاکٹر کو نے ٹائم 10 بجے کا دیا تھا، یہ لیٹ ہوا ہے، اب میں وہاں جاتا بھی ہوں تو 10 بجے نہیں پہنچ سکتا، ٹائم میرا ختم. تو لیٹ آنے کی وجہ سے معاہدہ بھی ختم. یہاں وقت مقصود ہے. اگر بالفرض وقت مقصود نہیں ہے، اگر بالفرض وقت مقصود نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ مکان بنوانا تھا جی، یکم کو آ کے جو ہے نا مستریوں کو کہا جی آپ نے مکان شروع کر دینا ہے، اب وہ یکم کی بجائے وہ 4 تاریخ کو مستری مزدور آ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ مکان بنانا مقصود ہے، وقت تو مقصود نہیں ہے، 4 دن لیٹ ہو بھی گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے معاہدہ ختم نہیں ہوگا. اگر وقت مقصود نہیں ہے تو فسخ نہیں ہوگا. یہ ساری بحث امام مالک کے ہے اس کرایہ میں، اس چیز کے کرایہ میں، یکون فی الاعیان، جو متعین میں، یعنی عین معینہ، کہ یہ سواری آپ نے فلاں وقت تک مجھے دینی ہے.
اگر کرایہ ایسی چیز بھی ہے جو فی ذمہ ہے، جو کیا ہے فی ذمہ، یعنی موصوف فی ذمہ متعین نہیں ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ یکم تاریخ تک جو ہے نا میں آپ کو مکان جو ہے نا ادھر اس ایریے کے اندر کرائے پر لے کر دے دوں گا، اب یہ فی ذمہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب وہ مکان اگر مجھے نہیں بھی ملتا تو مجھے اور کوئی مکان اس طرح کا ڈھونڈ کر میں دوں پھر، تو فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ عِنْدَهُ، تو وہ فسخ نہیں ہوگا امام مالک کا اس کے ختم ہونے کے ساتھ، الَّتِي قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ، جس پر مستاجر نے قبضہ کیا تاکہ اس سے منفعت لے، کیونکہ یہ منعقد نہیں ہوا کرایہ متعین چیز پر، بلکہ یہ منعقد ہوا ہے موصوف فی ذمہ پر۔ اس باب کے فروعات اصول جو ہے نا کافی ہیں، جو کچھ ہم نے بیان کر دیا۔ یہ تین مسئلے جو ہے نا آج بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو معاہدہ ختم ہوگا یا ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا بارشی زمین ہے، بارش نہیں ہوئی یا بارش زیادہ ہو گئی ہے اور کھیتی نہیں ہوئی، تب بھی کرایہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت کے کوئی چیز رینٹ پر لی، اس کا تعلق وقت کے ساتھ تھا، اگر تو وقت مقصود تھا اور وہ لیٹ پہنچا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی معاہدہ ختم۔ اگر وقت مقصود نہیں تھا، سمجھ رہی کہ نہیں، پھر معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے عین معینہ۔ البتہ موصوف ذمہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ضائع ہو بھی جاتی ہے تو اس جیسے اور لے کر دے دیں۔